الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. اس سے پہلے والی جو آیت تھی یخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ورس نمبر 10 کے اندر فی قلوبہم مرض، یہ رہی فی قلوبہم مرض فزادهم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون. ٹھیک ہے، یخادعون اللہ، اس آیت میں ہم نے کافی کچھ کل سمجھا تھا، لیکن ہم نے اگلی آیت شروع کر دی تھی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. کوئی بتائے گا کہ کل ہم نے کیا کور کیا تھا؟ کوئی ریکیپ؟ ہری اپ ہری اپ ہری اپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر. وعلیکم السلام ورحمۃ سر اگر آپ نے بتایا تھا کہ مدینے میں 3 طرح کے لوگ تھے، یہود، انصار اور ایسے لوگ جو تھوڑا سافٹ اینگل رکھنے والے تھے، جس میں لوگ جن میں علم کی کمی تھی اللہ. اور ان لوگوں میں جو سافٹ اینگل تھوڑا رکھتے تھے، ان میں امن قائم کرنا نہیں چاہتے تھے یہ لوگ. ان کو اندازہ نہیں تھا کہ دین میں جو ہے وہ قربانی دینی پڑے گی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا تو غزوہ بدر کے حوالے سے، تو ان کا کہنا تھا کہ قرآن میں ایسی کوئی صورت ہی نہیں ہے جنگ کے حوالے سے. مگر ایسا نہیں تھا. جب صورت نازل ہوئی تو یہ گھبراہٹ کا شکار ہو گئے، کیونکہ ان کے دلوں میں بیماری تھی، اور یہ جنگوں میں جو تھے وہ پچھلی صفوں میں پریفر کرتے تھے رہنا، اور جنگوں میں دھوکہ دیتے تھے. ان کی جھوٹی دلیلیں تھی. اور آپ نے بہانے کرتے جی سر بہانے کرتے جی. جی ہاں. تو آپ نے ایک یش ہارون کے بارے میں بتایا تھا کہ اس کا معنی تھا کہ اللہ نے فرمایا ان کو شعور نہیں. یہ شعور سے نکلا. شعور معنی کہ محبت کیسے کرنی ہے، حیا کیسے کرنی ہے، قربانی کیسے کرنی ہے. اور اس کے فوراً بعد جو ہے وہ دل کی باری کی بات کی گئی. پھر آپ نے ایک اور پوائنٹ بتایا تھا کہ دل کے باہر سینہ ہے، اور اگر سینے کا دروازہ کھول دیا، یعنی کہ شیطان جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ وسوسہ ڈالتا ہے، اس پہ ایک طرح سے نوک کرتا ہے. اگر اس کا دروازہ کھول دیا تو شیطان جو ہے وہ دل پر قابض ہو سکتا ہے. وہ اپنے مطابق جو ہے وہ اس میں سیٹنگ کر سکتا ہے، اور شیطان سے وسوسہ ڈالتا ہے، اور صحیح و غلط کا انسان نے خود فیصلہ کرنا ہے. اگر انسان کے پاس علم ہے تو وہ جو ہے وہ غلط راستے سے بچ جائے گا. اور دوسرا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کا ایک یہ ذریعہ ہے کہ جیسے اٹس لائک اے سافٹ ویئر. ایسے ایک سافٹ ویئر آپ جیسے پرچیز کرتے ہیں تو کمپنی جو ہے وہ اپنی پالیسیز کو مانیٹر رکھتی ہے. اف یو گو اگینسٹ اٹ تو آپ کو نوٹیفیکیشن آ جاتی ہے. تو اسی طرح اللہ اور انسان کا ایسے کنیکشن ہے کہ اگر آپ اگینسٹ چاہتے ہو تو ایک وائبریشن، ایک نوٹیفیکیشن ہوتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس کا ایک پروف ہے. اور اللہ کی موجودگی کا ثبوت انسان خود ہے. اور ایک اور بات تھی کہ ایک گناہ کی 4 سزائیں ہیں، جیسے اطمینان قلب جو ہے وہ چلا جاتا ہے، عزت چلی جاتی ہے، اور ریکارڈ میں آ جاتا ہے، اور حادثات کی نظر ہو جاتا ہے. اور فائدہ یہ ہے کہ اطمینان قلب آ جاتا ہے، اور عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے، ریکارڈ میں آ جاتا ہے. یعنی کہ اگر انسان نیکی کرے گا تو اللہ کے قریب ہوگا، گناہ کرے گا تو اللہ سے دور ہوگا. اور عزت، مال، جان کی حفاظت. ماشاءاللہ اور آپ نے تو صرف پوری کلاس کے سیشن کو سارے کو کور کر لیا. لیٹس جی ہیو سم ون ایلس گیو اے ٹرائی. ہاں جی، کوئی اور آئے گا؟ ماشاءاللہ، دیٹ واز ونڈرفل. ماشاءاللہ جی. کل ہم نے کیا کور کیا تھا، کیا سیکھا تھا کل؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ نے سزا اور آزمائش کا بتایا تھا کہ سزا جو ہے وہ ہمیں اللہ سے دور کرتی ہے، اور آزمائش میں اللہ کے قریب کرتی ہے. جتنی زیادہ ہمارے پہ آزمائش آئے گی ہم اتنے ہی زیادہ سجدوں میں پڑیں گے اور اتنے ہی اللہ کے قریب ہوں گے. دوسری چیز آپ نے بتائی تھی شہرت اور عزت میں فرق. تو شہرت جو ہے وہ دنیاوی آسائش، مال اور دنیاوی چیزیں جو ہے وہ شہرت ہے،
اور عزت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں، سجدوں کی شکل میں ہو سکتی ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہوئے ہیں، اور تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لوگوں میں ارد گرد میں ان کے دلوں میں ہماری عزت بٹھا دی ہے. تو یہ عزت ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملے. اوکے ماشاءاللہ. یعنی شہرت دھول کی مانند ہے جو نظر تو آتی ہے لیکن اٹ کینٹ لیو فار ایور. ٹھیک ہے، وہ بہر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. اور جو عزت ہے وہ ہمیشہ دل میں برقرار رہتی ہے. آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ ہے یہ اس بات کی دلیل ہے. ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں فی قلوبہم مرض. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے بڑھا دیا ان کو بیماری میں. ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. بما کانوا یکذبون، کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. فی قلوبہم، بات تو یہاں پہ قلوبہم نہیں ہونی چاہیے، یہاں پہ فی صدورہم ہونی چاہیے. فی صدورہم. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ شیطان کا ایکسس جو تھا، اللہ رب العزت نے فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس، شیطان انسان کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے. تو یہ بات دل تک کیسے پہنچ گئی؟ تو اس کو ابھی ایک جو سسٹر عائشہ نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے شیطان آہستہ آہستہ دروازے پہ ناک کرتا ہے. جب ہم اس کو موقع دیتے ہیں، دل کا دروازہ، سینے کا دروازہ کھولتے ہیں، یا دل کا دروازہ کھولتے ہیں بیسیکلی. ٹھیک ہے، تو شیطان ایکسس کر کے اندر چلا جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اگر ہم اس کو نہ نکالیں، شیطان کی یہ اوقات ہے کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں تو شیطان کی کسی قسم کی بھی جو بھی پلاننگ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. شیطان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے چھوڑنے کے. ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، شیطان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ہمیں چھوڑ دے، الگ ہو جائے. کیوں؟ اس کے پاس کوئی اتنی ہمت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اللہ رب العزت کی خاص عنایت ہمارے لیے. اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے سسٹر نے کہا کہ ہمارے پاس آپشنز ہوتے ہیں صبح سے لے کے شام تک صحیح اور غلط میں فرق کر کے فیصلہ کرنے کے، صحیح اور غلط کے درمیان فرق کر کے فیصلہ کرنے کے چانسز ہوتے ہیں. اب اگر میں جان بوجھ کر حرام کا انتخاب کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، جان بوجھ کر غلط کا انتخاب کر رہا ہوں، یا مجھے پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر میں کس کا نقصان کر رہا ہوں؟ میں کسی اور کا نقصان نہیں کر رہا ہوں، میں اپنا نقصان کر رہا ہوں. اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی غلطیوں میں سب سے بڑا کردار کس چیز کا ہے؟ انسان کے گناہوں میں سب سے بڑا کردار کس چیز کا ہے؟ ٹھیک ہے، شیطان کا کام ہے وسوسے ڈالنا. پہلی چیز یہ تو کلیئر ہو گئی. دوسرا ہے میرے اندر ایک جو ہے نا کیا بولتے ہیں، ایک ٹیمپٹیشنز پائی جاتی ہیں، ایک رغبت پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، ایک جذبہ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر میں ان جذبات کو مانیٹر نہ کروں، کنٹرول نہ کروں، تو میں اپنے آپ کو ڈیمیج کر دوں گا. اوپر سے شیطان آ کے مجھے وسوسے ڈالے گا. ٹھیک ہے، یعنی میرے اندر آلریڈی ایلیمنٹ موجود ہے کہ میں غلط کام کر سکتا ہوں. شیطان آ کر کے چاہتا ہے کہ میں اس طرف جھک جاؤں اور غلط فیصلے کروں، غلط کام کروں. تو کیا ہوتا ہے کہ اگر میں شیطان کو سننا شروع کر دوں، شیطان کی پیروی شروع کر دوں، تو بیسیکلی میں اپنے آپ کو ڈیمیج کر رہا ہوں. میری جو سائیکالوجی ہے وہ ڈیمیج ہونی شروع ہو جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ جب شیطان بہت اچھے طریقے سے رس بس جائے میرے اندر، اگر شیطان کو رمضان کے مہینے میں قید بھی کر دیے جائے تو پھر آٹو پائلٹ پہ گناہ ہوتے رہتے ہیں. کیوں؟ پوری سائیکالوجی ہی ڈسٹرب ہو چکی ہے، پورا نظام ہی برباد ہو چکا ہے. پورے نظام کو شیطان نے بدل کے رکھ دیا ہے. کچن کو واش روم میں بدل دیا، واش روم کو کچن میں بدل دیا ہے. تو اب کیا ہوگا؟ چاہتے ہوئے بھی کچن میں آپ کو بیٹھ کے کھانے کو دل نہیں کرے گا. کیوں؟ اٹس نو لانگر کچن. ٹھیک ہے، تو یہی کیفیت ہوتی ہے. ایک تو یہ چیز. دوسری جو چیز ہے وہ ہے کہ انسان گناہ کیوں کرتا ہے. ایک تو یہ وجہ بن گئی کہ میرے اندر ٹیمپٹیشنز پائی جاتی ہیں، شیطان نے مجھے ڈسٹریکٹ کیا، گمراہ کیا، میں اس کی بات میں آ گیا. لیکن اس سے پہلے شیطان کو یہ موقع کیوں ملتا ہے؟ گناہ کرنے سے پہلے شیطان کو یہ ایک موقع کیوں ملتا ہے؟ دیٹ از دا پوائنٹ وی ہیو ٹو پے اٹینشن. اللہ رب العزت نے جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا، یہ فرمایا ہے نا، یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ٹھیک ہے، اگر میں جاؤں نا یہاں پر تو ہمارے پاس سورہ بقرہ کی اگر آیت نمبر
2 पे जाते हैं सूरह बकरा की। یہ ہمارے پاس ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، لفظی ترجمے چلے جاتے ہیں. Just don't be slow. Okay. یہ ہے ذالک، یہ الکتاب و کتاب لا ریب نہیں شک فیہ. اچھا، ہم نے اس بات میں سمجھا تھا کہ قرآن مجید کے معجزوں میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ یہ انسان کے سینے سے تمام شکوک و شبہات نکال دیتا ہے. اچھا، تو شکوک و شبہات فی قلوبہم مرض، بیماری کا سبب بنتے ہیں شکوک و شبہات. بیماری کا سبب بنتے ہیں کیا؟ شکوک و شبہات. اب وہ کیسے؟ اب مجھے علم ہی نہیں ہے. اب بات آگے چلی گئی لا علمی کی. لا علمی کس بات کی؟ کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. جب مجھے اس بات کا علم نہیں تو میرے لیے یہ ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہوگا میں کیا کروں کیا نہ کروں. کیوں؟ میں شک میں مبتلا ہو چکا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان میں گناہ اس لیے جو ہے نا جڑ پکڑتا ہے کہ انسان کو علم کی کمی ہوتی ہے. انسان کے پاس علم نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ کہتے ہوئے ان لوگوں کو کہ بھائی ہم علم کیوں حاصل کریں، علم حاصل کریں گے تو ہم پھنس جائیں گے. what that mean؟ کہ وہ اپنی گناہوں والی زندگی سے مطمئن ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہے کیا غلط ہے کیا ٹھیک ہے، تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. that's the advantage they have. لیکن یہ تو خطرناک بات ہے. ہم نے یہ بھی سیکھا ہے کہ یہ کوئی اچھا عقل مندی والا جو ہے نا یہ کوئی عنصر نہیں ہے کہ میں علم نہ حاصل کروں اس لیے کہ مجھے اس پہ عمل کرنا پڑے گا، یا مجھے غلط کا پتہ چل جائے گا مجھے غلط چھوڑنا پڑے گا، صحیح کا پتہ چل جائے گا اس پہ عمل کرنا پڑے گا. تو ہوتا کیا ہے، شیطان کیا کرتا ہے، شیطان پہلے علم سے دور رکھتا ہے. علم سے دور رکھتا ہے. دوسرے نمبر پہ پھر جب وہ ہمیں گناہوں کی طرف مائل کرنا چاہتا ہے تو ہمارے پاس چونکہ علم ہی نہیں ہے، ہمیں صحیح غلط کا فرق ہی نہیں معلوم، تو ہمارے لیے گناہ پھر اتنا بڑا مسئلہ نہیں بنتا، پھر آسانی سے کنونس ہو جاتے ہیں. امیجن کریں کہ آپ کو پتا ہو کھانے کے اندر زہر ہے. امیجن کریں کہ آپ کو پتا ہو کہ کھانا جو گوشت ہے وہ سور کا ہے، یا آپ کو پتا ہو کہ یہ مردار کا گوشت ہے، گدھے کا گوشت ہے، جو بھی لے لیں. یا آپ کو پتا ہو کہ یہ جو ڈرنک ہے اس میں شراب مکس ہے. آپ کو پتا ہو کہ یہ جو پانی ہے صاف نہیں ہے. کیا آپ اس پانی کو استعمال کریں گے؟ اس کھانے کو کھائیں گے؟ اس مشروب کو پئیں گے؟ نہیں. کیوں؟ علم. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم پھر میرے لیے حاصل کرنا لازم ہے. کیوں؟ میں اپنی مشکلات کو دور کروں گا، میں اپنی زندگی کو آسان کروں گا. دیٹ از the point. شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان یہ چاہتا ہے سب سے پہلے آپ علم سے دور رہو. جتنا آپ علم سے دور رہیں گے، خصوصاً قرآن و حدیث سے دور رہیں گے، آپ شک کا شکار رہیں گے. شک بیماری ہے جو خطرناک ہے، اور یہی وہ بیماری ہے جو یہاں پر بھی مینشن ہو رہی ہے. نفاق تو ہے ہی. نفاق کیوں ہے؟ کیونکہ ان کو اللہ کے بارے میں کلیئرٹی نہیں ہے. اللہ کے بارے میں کلیئرٹی نہیں ہے، ان کو اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہے. اب کیا کرتے ہیں وہ؟ اب اگر وہ اللہ کے بارے میں معرفت حاصل کرنا چاہیں گے یا کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا لازم ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حقیقی طور پر ایمان لائیں گے تو سب کچھ قربان کرنا پڑ جائے گا. تو کیا ہے، وہ ان دونوں چیزوں سے دور رہنا چاہتے ہیں. نہ ان کو حقیقی علم حاصل ہو، نہ وہ اس مصیبت میں پڑے، نہ اس ذمہ داری کا ان کو بوجھ اٹھانا پڑے. تو پھر کیا ہوا؟ لا علمی بیماری بن گئی. فی قلوبہم مرض، کس چیز کی؟ شک کی بیماری. That's a really important point. شک کی بیماری. بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں اب رشوت لے رہا ہوں، کیوں لے رہا ہوں. اب جب واقعی طور پہ علم ہو، جیسے میں نے بولا کہ زہر کا پتہ ہو ہم زہر نہیں کھاتے، بجلی کے جھٹکے کا اندازہ ہو ہم بجلی کو ہاتھ نہیں لگاتے، آگ کا پتہ ہو ہم آگ کو ہاتھ نہیں لگاتے. علم ہو، جب حقیقی طور پر علم ہو تو ہم اس کے قریب نہیں جاتے. ہم تب اس کے قریب جاتے ہیں جب ہم شک میں ہوں یا علم نہ ہو.
دو چیزیں. اب ہم آتے ہیں واپس شیطان کی طرف. شیطان کا کیا؟ شیطان ایک تو ہم نے دیکھا کہ وہ کس طریقے سے ہمیں علم سے دور رکھ کر کے ہمیں ہمارے لیے گناہوں کے معاملے میں جو ہے نا وہ کنفیوژن کریٹ کر کے ہمیں شک میں ڈال کے پھر ہم سے گناہ کرواتا ہے. جیسے جیسے ہم زیادہ گناہ کرتے ہیں، کبیرہ گناہ ہمارے دلوں کو سیاہ کر دیتے ہیں. سیاہ ہونے سے کیا مراد ہے کہ آپ پہ نصیحت اثر کرنا بند کر جاتی ہے. نصیحت اثر کرنا بند کر جاتی ہے اور آپ کے لیے کوئی بھی اچھی بات وہ اچھی نہیں رکھتی، وہ معنی نہیں رکھتی. اچھا، ایک تو یہ واردات ہو گئی. دوسرا جو یہاں پر ہے، یہاں پر شیطان وہ منافقت کی بات ہو رہی ہے، کس طریقے سے شیطان لوگوں کو منافقت کی طرف لے کے جاتا ہے. اب منافقت کی کیٹیگری کو ہم سمجھیں تو وہ کیا ہے کہ آپ اوپر سے تو کہہ رہے ہیں کہ میں مسلمان ہوں لیکن حقیقت میں نہیں ہے. تو اچھا، یہ بیماری کے لیے، یہ لفظ بیماری کے لیے کیوں استعمال ہوا ہے؟ مرض کیوں لفظ استعمال ہوا ہے؟ امیجن کریں کوئی شخص بیمار ہے، امیجن کریں کوئی شخص بیمار ہے اور اس سے آپ کہیں کہ آپ سیب کھا لیں. اب اس کا ذائقہ زبان کا خراب ہو چکا ہے، اس کا گلا خراب ہے، اس کا پیٹ خراب ہے، ٹھیک ہے، اس کی اسمیل جو وہ بھی جا چکی ہے. اس بندے کے لیے سیب آلو سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. میں نہیں کھاؤں گا. اب قصور کس کا ہے؟ سیب کا؟ نہیں، بیماری کی وجہ سے اس کو اس کے ذائقوں کا اندازہ نہیں. پہلے اس نے کھایا ہوگا، اس کو ذائقہ بھی یاد ہوگا، لیکن اس وقت اس کو وہ سیب اچھا نہیں لگ رہا. کیوں نہیں لگ رہا؟ کیونکہ وہ بیمار ہے. پھر بیماری کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ نصیحت ایسے ہی عجیب لگتی ہے، تنگ لگتی ہے، بے ذائقہ لگتی ہے ان لوگوں کو جو بیمار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، ایک تو یہ پوائنٹ. دوسرا ہے، ہم نے ایک یہ سمجھا کہ شیطان ہمیں علم سے دور رکھتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم نے یہ سمجھا کہ شیطان کس طریقے سے منافقت کے ذریعے ہم سے جو ہے نا گناہ کرواتا ہے. پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو آج ہم نے سمجھنی ہے، جو کہ پچھلے سیشن میں اتوار کے دن میں بھی ہم نے اس مضمون کو کور کیا تھا کہ اگر شیطان نے ہم سے گناہ کروانا ہو یا ہمارے ایمان کو برباد کرنا ہو تو وہ ہتھوڑے کا استعمال نہیں کرتا. ٹھیک ہے. تو اس کیٹیگری میں ہم نے یہ سمجھا تھا کہ کس طریقے سے انسان کے اندر جو ایمانی غیرت ہے یا فطرت سلیمہ کہہ لیں، فطرت سلیمہ یا انسانی غیرت از بیسیکلی سیم تھنگ. فطرت سلیمہ کیا ہے؟ یہ غیرت کیا ہے؟ غیرت یہ ہے کہ آپ کو غلط چیز غلط لگے، غلط چیز غلط لگے اور آپ اس کو پسند نہ کریں. یہ بھی غیرت ہے. ٹھیک ہے. غیرت صرف یہی نہیں کہ جو ہے نا میری عزت کی طرف کوئی نظر نہ اٹھا کے دیکھے، یہی غیرت نہیں ہے. غیرت یہ بھی ہے کہ گناہ لگے، گناہ سے گھن آئے، نفرت آئے. ٹھیک ہے. یہ بھی غیرت ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تجھ میں حیا ختم ہو جائے پھر جو مرضی کرو. یعنی جب بے غیرت ہو جاؤ تو پھر گناہ نہیں لگتا. ٹھیک ہے. اچھا، ایک چیز. دوسری جو چیز ہے کہ جب ہمارے اندر ایسے سمجھ لیں کہ غیرت اور حیا یا فطرت سلیمہ کا تقاضا ہے کہ ہم غلط کاموں سے بچیں، تو اس کیٹیگری میں ہم نے یہ سمجھا تھا جو حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبقلبہ فإن لم یستطع فبلسانہ. تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے اس کو ہاتھ سے روکے. اگر وہ اتنا دلیر نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں رکھتا، اتنا ہی بزدل ہے تو پھر زبان سے روکے. اگر وہ اس سے بھی کیا گزرا ہے کہ وہ زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو دل میں برا جانے. فذلک اضعف الایمان، اور یہ کمزور ترین ایمان کی علامت ہے. اب جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو بات خطرے میں آ گئی کہ کمزور ترین علامت ایمان کی علامت کیا ہے کہ دل میں صرف نفرت ہو. ابھی گناہ ہو نہیں رہا ہے، گناہ کرنا تو درکنار، گناہ کے بارے میں نفرت موجود ہے. اچھا، اب اس سے نیچے کیا ہے کہ اگر میرے دل میں گناہ کے بارے میں نفرت نہ ہو. یاد ہوگا میں نے یہ سوال چھوڑا تھا اس اتوار کہ آپ نے وہ لسٹ بنانی ہے کہ کون کون سے وہ گناہ ہیں جو میرے لیے نارمل ہو چکے ہیں. دیٹس اے ڈینجر سٹیج. یہ بیماری کی علامت ہے، بیمار دل کی علامت ہے. ٹھیک ہے. یا دل کے اندر بیماری کی علامت ہے. اچھا، اب اس سے نیچے ہم نے سمجھا تھا کہ یہ تو تھا ایمان والا دل.
पाकीज़ा दिल जहाँ पे नफरत मौजूद है, और अगर नफरत ना हो तो फिर क्या है, ये हम नीचे जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप नीचे जा रहे हैं। तो इसके हमने 5 स्टेप्स के बारे में समझा था। नफरत ईमान की अलामत है, ईमान का आखिरी दर्जा है, आखिरी दर्जा है। उसके नीचे शैतान क्या करता है, हमारे दिल से नफरत खत्म करता है। वो भी हमने समझा था किस तरीके से शैतान हमें उन लोगों के इर्द गिर्द खींच के ले जाता है, या उन लोगों के हमारे इर्द गिर्द कर देता है। ये मोबाइल पे मटेरियल वो आम दिखाना शुरू कर देता है जो वो गुनाह कर रहे हों, तो जब हम उसको बार बार देखते हैं तो वो गुनाह हमारे लिए नॉर्मल हो जाता है। जब गुनाह नॉर्मल होता है तो गुनाह के बारे में नफरत खत्म होती है, सॉरी, जब नफरत खत्म होती है तो फिर हिचकिचाहट बाकी रह जाती है, क्योंकि पहले कभी किया नहीं ना। तो जब किया नहीं होता तो शैतान कन्विंस करके हमसे वो गुनाह करवाता है। वही बात आ गई कि हमारे अंदर जब तक इल्म था तो नफरत मौजूद थी। तो जैसे जैसे हम शक में मुब्तला होने शुरू हुए, क्योंकि शैतान वसवसा डाल डाल के बार बार कह करके, देखो बाहर कोई कर रहा है, देखो वो भी कर रहा है, देखो वो भी कर रही है, उसने भी ऐसे किया है, उसने भी ऐसे किया है, वो भी कर रहा है, वाई यू आर नॉट डूइंग इट। तो क्या होता है कि दिल उसकी बात को सुनना शुरू कर देता है, लॉजिकल रीजनिंग शुरू हो जाती है, फिर क्या हुआ, लोग भी तो कर रहे हैं, आप कर लेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ से फिर वो हिचकिचाहट बाकी रह जाती है, क्योंकि कभी किया नहीं। तो फिर क्या होता है कि शैतान उस हिचकिचाहट को भी खत्म करवा देता है, पीयर प्रेशर के जरिए, दोस्तों के प्रेशर के जरिए, या हमारे अंदर जो लस्ट पाई जाती है उसको पुश करने के बाद जब हम गुनाह को एक दफा ट्राई कर लेते हैं तो गुनाह दोबारा वो गुनाह नहीं रहता, बल्कि वो हमारे लिए बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है चीज। अगर तो बंदा मोमिन हो, गुनाह की वजह से शैतान की वजह से गुनाह में या उसके वसवसों में आकर के गुनाह में गिर गया है, फौरी तौर पर तौबा करे और कसरत से इबादत करे, कसरत से इस्तिगफार करे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस गुनाह को नेकी में बदल सकते हैं, गुनाह को माफ कर सकते हैं और दिल पाक हो सकता है। और अगर इंसान इस चीज़ पे ख्याल ना करे, इस चीज़ की तरफ ना आए, तो क्या होता है, अगली स्टेज क्या है कि वो गुनाह की तलब शुरू हो जाती है। जब तलब शुरू होती है, दैट इज अ डेंजर स्टेज, कि इंसान को गुनाह मिलना शुरू हो जाता है इस स्टेज पे, कि जब आपके दिल में गुनाह की ख्वाहिश मौजूद हो, गुनाह की तलब मौजूद हो, आप गुनाह के बारे में जस्टिफिकेशन ढूंढ रहे हो, और आपके पास अल्लाह ताला का खौफ, अल्लाह ताला के अजाब का खौफ, अपने ईमान की फिक्र बिल्कुल खत्म हो चुकी हो। अब यहाँ पे सिर्फ लज्जत या उस गुनाह की तलब मौजूद है। दैट इज अ डेंजर स्टेज, जहाँ पे गुनाह करें ना करें गुनाह मिल रहा होता है, ठीक है। और आखिरी स्टेज है नंबर 5, वो है गुनाह इटसेल्फ, कि आप गुनाह करें। तो ये 5 दर्जात हैं, हेट, हेजिटेशन, नॉर्मल, डिजायर और सिन। हेट, हेजिटेशन, नॉर्मल, डिजायर और सिन। हेट ये ईमान की अलामत है, ये ईमान की अलामत है, और ये ईमान का आखिरी दर्जा है, इसके नीचे ईमान नहीं है, ये ईमान का आखिरी दर्जा है। उसके बाद जब हेट खत्म होती है, हेजिटेशन बाकी रह जाती है। जब हेजिटेशन भी खत्म हो जाए तो फिर गुनाह नॉर्मल हो जाता है। नॉर्मल होने के बाद तलब शुरू हो जाती है। जब तलब शुरू हो जाती है, ये वो स्टेज है कि इंसान को गुनाह मिलना शुरू हो जाता है। उसके बाद है गुनाह इटसेल्फ। वो हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आंखों का जना, वो मैंने जैसे बताया भी था, आंखों का जना देखना है, कानों का जना सुनना है, शर्मगाह तो बस तस्दीक करती है, ठीक है, शर्मगाह तो सिर्फ तस्दीक करती है। गुनाह तो आंखों के जरिए हो चुका होता है, लज्जत है ना, लज्जत हासिल हो चुकी है, खा वो किसी भी तरीके से आंखों के जरिए सुन के, ठीक है, या आ, आ, सुनने के जरिए, अब ये बोलने के जरिए। जब हम इन चीजों को समझते हैं तो ये हैं वो अहम नुक्ते, कि हमने किस अपने आप को देखना कि मैं किस स्टेज पे हूँ, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि जब शैतान के लिए हमने दरवाजा खोला, शैतान को नहीं निकाला, इस्तिगफार नहीं किया, ताबूत नहीं पढ़ा, ठीक है, शैतान से पनाह की, शैतान के शर से जो पनाह की दुआएं हैं वो हमने नहीं पढ़ी, सुबह शाम के अज़कार नहीं किए, सूरह फलक, सूरह नास, सूरह इखलास या आयतुल कुर्सी या सूरह बकरा की आखिरी आयत, ये पावरफुल आयत हैं शैतान के खिलाफ, इनको कसरत से पढ़ना चाहिए। बल्कि हर नमाज के बाद आप सूरह फलक, सूरह नास को अगर कम से कम एक दफ़ा नहीं तो 3-3 दफ़ा पढ़ के ज़रूर अपने आप पे दम करें, तो शैतान के शर से बचा जा सकता है। अब अगर मुझे इन चीज़ों का ख्याल ही नहीं, मुझे इन चीज़ों का पता ही नहीं है, तो फिर मैं क्या करूं? तो चाहे फिर क्या होगा, शैतान तो बाज नहीं आएगा, ठीक है। क्यों? शैतान तो दुश्मन है, और दुश्मन भी ऐसा जो थकने वाला नहीं है, और दुश्मन भी ऐसा जो बड़ा रिजिड किस्म का है, बड़ा ऐसे कह लें कि गुस्से का भरा हुआ, ऐसा गुस्सा जो दिन ब दिन बढ़ता है, कम नहीं होता। ये ऐसा गलीज किस्म का दुश्मन है।
اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب آپ شیطان کو موقع دے دیتے ہیں آپ کے اپنے آپ پہ کنٹرول کرنے کا، آپ کے جسم کو کنٹرول کرنے کا، آپ کے دل کو کنٹرول کرنے کا، تو کیا ہوتا ہے؟ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، تو شیطان ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیتا ہے. پھر بچوں کو قتل کرنا برا نہیں لگتا، ٹھیک ہے، بچوں کو قتل کرنا برا نہیں لگتا، بلکہ اس کے بارے میں جسٹیفیکیشن موجود ہوتی ہے. کیوں؟ غلاظت اتنی گھٹیا اتنے لوگ ہیں، اس گھٹیا لیول پہ جا چکے ہیں، اس قدر ذلیل ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز، دوسری چیز، پھر خواب و زنا ہو، شراب ہو، کچھ بھی ہو، حتیٰ کہ بو تک مر جاتی ہے، دماغ کی سونگنے کی حس تک مر جاتی ہے. یہاں پہ ایک نشہ ہے، وہ استعمال کرتے ہیں، اسے ویڈ بولتے ہیں یا مروانا بولتے ہیں، پاکستان میں اسے بھنگ وہ بولتے ہیں. اتنی کثرت سے یہ استعمال ہوتی ہے یہاں پہ. کچھ ایسے علاقے ہیں کہ آپ گاڑی لے کے داخل ہو جائیں، آپ کی گاڑی کی ساری جو آپ کی نارمل گاڑی کا جو اسمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ آرڈر گاڑی کے جوڑوں میں بیٹھ جاتی ہے، ایسے کہہ لیں، اتنی گندی اسمیل آتی ہے. کچھ ایسے محلے ہیں کہ آپ ان میں واک نہیں کر سکتے. کچھ ایریاز وہ پرماننٹ ایک بو ہے وہاں، ان کو آتی نہیں. اور وہ بو کیسی ہے؟ مروانا کی سموکنگ کی یا ویڈ کی سموکنگ کی بو. ایک یہاں پہ جانور ہے، اسے سکنک بولتے ہیں، سکنک. وہ ایک ایسے کہہ لیں کہ بڑی ساری گلہری کی شکل کا ہے، اور وہ سیاہ رنگ کا ہوتا ہے. اس کی کمر پہ نا سر سے لے کے وہ ٹیل تک ایک سفید لائن ہوتی ہے، اسے سکنک بولتے ہیں. اور وہ اتنی گندی سپرے کرتا ہے کہ اس کی سمیل مائلز سے سونگی جا سکتی ہے، اتنی گندی سمیل. اچھا اس کی سمیل اور کیا نام ہے ویڈ کی سمیل از سو کلوز ٹو ایچ ادر، لیکن لوگوں کو آتی نہیں، محسوس ہی نہیں کرتے. کیوں؟ یعنی جب فطرت سلیمہ دفن ہی ہو گئی ہے، پھر وہ کیا، حرام کیا، غلط کیا، گناہ کیا، یہ تو کانسیپٹ ہی ختم ہو جاتا ہے. کیوں؟ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. دوسری سائڈ پہ آپ فطرت سلیمہ کی علامت دیکھیں، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے تمہارے لیے محبوب کیا ہے، پسند کیا ہے ایمان. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کیا ہے. سبحان اللہ. اب ایمان صرف اللہ پر ایمان نہیں ہے، انبیاء پر بھی ایمان ہے، ٹھیک ہے، کتابوں پر ایمان ہے. اور ایمان کے اندر جو چیزیں ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اتنی دیر تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک تم مجھ سے اپنے مال، اولاد، جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرو. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ایمان ہے. It's not only just a concept, it's the things that we do. It's also ایمان. اچھا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. That was the point. اس کو ریممبر کرنا ہے. اور ناپسند کر دیا ہے، یعنی مکروہ کر دیا ہے. مکروہ سے مراد کیا ہے؟ کراہت آتی ہے، کراہت آنی چاہیے. یہ لفظ وہ کراہت ہے، ہم اس کو مکروہ کہہ کے اس کا معنی چینج کر دیتے ہیں. کراہت آنی چاہیے کن چیزوں سے؟ کفر سے، فسوق سے، نافرمانی سے. فسوق کسے بولتے ہیں؟ اب لفظ فسق پہ آتے ہیں. I wish I had a fruit. اچھا ایسے سمجھ لیں کہ آپ کے پاس ایک سیب پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک اچھے خاصے عرصے تک پڑا رہا. اب کیا ہوا کہ وہ گل گیا ہے. گلنا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ کب ہوتا ہے کہ وہ ایک سیب نہیں تھا، اس کے بکٹ میں 4-5 سیب تھے. اب اس میں سے جو گوئی پارٹ ہے، جو خراب حصہ ہے، جو اس کا اردو میں کیا بولیں گے؟ گلا سڑا. ہاں جی، جو گلا سڑا، جو اس کا جو گدا سا ہے وہ باہر نکلے گا. باہر نکل کے باقی سیبوں کو افیکٹ کرنا شروع کر دے. اب یہ جو باہر آ کے باقیوں کو خراب کر رہا نا، اس سے بولتے ہیں فسق. یہ ہے فسق. وہ گند جو انسان کے اندر تھا اب وہ ایکسپوز بھی ہوا ہے، اور اس کے ساتھ باقی لوگ بھی افیکٹ ہونے شروع ہو چکے ہیں. دس از واٹ از کالڈ فاسق. فاسق the one who spreads evil. اچھا جی، عصیان ہے نافرمانی. نہیں تو اگر فسوق گناہ ہوتے تو عصیان کا مطلب کیا ہے؟ بات وہیں پہ چلی جاتی. فسوق اور چیز ہے. اچھا اب اللہ رب العزت نے
کتنے خوبصورت طریقے سے ہمیں یہ بات سکھائی ہے کہ تمہارے لیے ایمان میں نے محبوب کیا ہے. اب کیوں جب بھی آپ کسی غیر مسلمان سے بیٹھیں, ٹھیک ہے, کے ساتھ بیٹھیں اور ایمان کی باتیں کریں, they would love to listen it. Trust me. آپ اسپرچل گفتگو شروع کر دیں, لوگ بڑی توجہ سے سنتے ہیں. کیوں؟ why they start getting attracted. بہت ایکسپیرینس کیا اس موضوع پہ میں نے. اور کیا ہوتا ہے کہ آپ ظلم کی بات کریں, کسی پہ ظلم کرنے کی پلاننگ کے بارے میں بات کریں, تم کیا کر رہے ہو, why you wanna do that. آپ بولیں میں اپنی امی کی بات نہیں ماننا چاہتا. جتنا مرضی بندہ نافرمان وہ کہے گا تم کیوں ایسا کرتے ہو, حالانکہ وہ خود نافرمان ہے. لیکن آپ کسی کو اپنے گناہ کے بارے میں بتائیں, they're not gonna like it. کیوں؟ وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. کراہت ڈال دی ہے. اب یہ کراہت بائی نیچر ہے, ہمیں بچپن سے ملتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم جان بوجھ کے اپنے آپ کو نم کرتے ہیں. اسی لیے اللہ رب العزت کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Their hearts are rusted. ان کے دلوں پر زنگ ہے. کیوں؟ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. جو وہ کیا کرتے تھے, جو وہ کمایا کرتے تھے. کتنی محنت سے گناہ کرنا پڑتا ہے. یکسب اس لیے استعمال ہوا ہے. It's not that easy. اچھا جی, آگے ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. ہم شیطان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. شیطان دلوں پہ اٹیک کرتا ہے, کس طریقے سے اٹیک کرتا ہے, اس کے کئی طریقے ہیں, ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی سمجھیں. میں سوال کروں گا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب تم قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا شیطان سے پناہ مانگو. سوال ہے کیوں پناہ مانگنی چاہیے؟ کیونکہ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیونکہ وہ ہمارے دل میں وسوسے ڈالے گا تاکہ ہم قرآن نہ پڑھیں. That's a common answer. Okay. اس کے علاوہ کوئی جواب؟ شک ڈالے گا دل میں. کیا ڈالے گا؟ شک ڈالے گا. شک ڈالے گا. اوکے. اس کے علاوہ کوئی اور ٹرائی کرے. ماشاءاللہ. That's a good try. آج یہ پوائنٹ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. That's really important. آج سے پہلے آپ نے I believe کہ آپ نے نہیں سنا ہوگا. The point جو آپ کو میں ابھی بتانے والا ہوں. جی let's try someone else. یہ ہچکچاہٹ ختم کر دیں. یہ قرآن کے بارے میں جواب دیا کریں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے توجہ بڑھتی ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر اگر جیسے کہ ہم قرآن پڑھنا شروع کریں تو شیطان جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ آیت کس کے بارے میں ہے, اس کی سمجھ نہیں آ رہی, یہ اس طرح سے وسوسہ ڈالتا ہے کہ بھئی You are so close. بہت قریب ہے. But you twist it. آپ تھوڑا سا ٹھیک جا رہی تھی, آپ نے لیفٹ مار دیا. Someone else. میں نے ہنٹ دے دیا. کوئی someone else try it. یہیں سے آگے چلا لیں یا آپ ٹرائی کر لیں. Okay, I'll give you another chance. مطلب یہ کتاب سچی ہے, اللہ کی طرف سے ہے بھی کہ نہیں ہے, اس کی گائیڈنس. Yes. آپ نے تھوڑا سا گاڑی واپس لے دی. ٹھیک ہے. اور کوئی اور آئے. Try it. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سر ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرے گا. یہ تو بات ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, ڈسٹریکٹ کرتا ہے. اوکے. اس کے علاوہ اچھا, اب یہ پوائنٹ سمجھیے گا. ہماری ہے ماڑی قسمت, بری قسمت, ماڑی قسمت. وہ کیا ہے کہ ہم قرآن کو سمجھتے نہیں. اس لیے ہمیں اس فارمولے کی, یہ شیطان کی اتنے وسوسے کی ضرورت ہی نہیں. کیا ڈالے گا وسوسہ؟ اب سمجھیے گا. قرآت سے پہلے وسوسے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں آپ کو ایک پوائنٹ سمجھا رہے ہوتے ہیں, ہدایت دے رہے ہوتے ہیں. شیطان چاہتا ہے کہ آپ اس کو مس انڈرسٹینڈ کریں تاکہ وہ ہدایت گمراہی میں بدل جائے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اس کے ذریعے بہت سو کو ہدایت ملتی ہے, بہت سے گمراہ ہوتے ہیں. اب میں بیٹھ کے یہ آیت پہ سوچ رہا ہوں. لیٹس ٹیک دس وے. ولکن اللہ, اور لیکن اللہ نے حببا, محبوب کیا ہے تمہارے لیے ایمان کو, اور پسند کیا ہے یا خوبصورت بنایا ہے تمہارے دلوں میں. خوبصورت بنایا ہے تمہارے دلوں میں. کس چیز کو خوبصورت بنایا ہے؟ شیطان پہلے چاہتا ہے کہ میں پیچھے سے ڈسکنیکٹ رہوں. ٹھیک ہے, بار بار وسوسے ڈالے گا. پھر چاہے گا کہ میں وہ مطلب نہ لوں جو قرآن دینا چاہ رہا ہے. دیٹس اے پوائنٹ.
قرآن شیطان یہ چاہتا ہے کہ میں وہ مطلب نہ لوں جو مجھے قرآن سے لینا چاہیے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ کہ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ. کرہا کا مطلب کراہت نہیں ہے, اس کا کچھ اور معنی ہو سکتا ہے. اور کیا معنی ہو سکتا ہے؟ کفر والفسوق والعصیان. This is what he wants to do. اب آپ کو عربی آتی ہے, آپ قرآن کو سمجھتے ہیں. شیطان یہ چاہتا ہے کہ آپ قرآن سے وہ ہدایت حاصل نہ کریں جو قرآن کا مقصد ہے. شیطان یہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے مس انفارم ہوں, کریکٹ انفارمیشن کلیکٹ نہ کریں. تعوذ کا مقصد فائدہ یہ ہے, اور مقصد بھی یہ ہے کہ شیطان آپ کے ذہن میں آ کے وہ پلاننگ کر کے آپ کو گمراہ نہ کر سکے, قرآن سے غلط معنی نہ آپ کو کلیکٹ کرنے دے, غلط مقاصد نہ کلیکٹ کرنے دے, غلط انفارمیشن نہ کلیکٹ کرنے دے. آپ وہی کلیکٹ کریں, وہی سیکھیں جو قرآن سکھانا چاہتا ہے. That is the point to say اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیوں؟ ایک ہی آیت ایک کے لیے ہدایت ہوگی اور دوسرے کے لیے گمراہی کا سبب بن جائے گی. کیوں لوگ قرآن مجید میں سے دلائل نکالتے ہیں اسلام کے خلاف؟ کیونکہ سر وہ یہ تعوذ نہیں پڑھتے ہیں. ان کو اس بات سے کیا غرض؟ ظاہر ہے. اچھا جی, وہ تو شیطان کے کنٹرول میں نا, آبویسلی تو شیطان تو چاہے گا کہ آپ اس سے مطلب غلط نکالیں. اچھا جی, اب ہے آگے ہم نے کیا کرنا ہے. ہم نے فوری طور پر اس چیز کو کانکر کرنا ہے, اس چیز پہ توجہ دینی ہے کہ اگر کوئی آیت سمجھ نہیں آ رہی, ایک مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا, کنفیوژن پیش آ رہی ہے, تو میں نے کیا کرنا ہے, میں نے فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے. It will help me to bring my actual sense back. میری عقل واپس آ جائے گی اور میں اس طریقے سے سیکھوں گا قرآن مجید کو جیسے مجھے سیکھنا چاہیے. تو یہ ہے تعوذ کا فائدہ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے. اب شیطان کیا کرتا ہے؟ آگے ہے آیت کا حصہ, فی قلوبہم مرض, ہم نے سمجھ لیا. یہ بات شیطان سینے سے شروع کرتا ہے, جب سینے سے ایکسس کر کے دل میں چلا جاتا ہے تو دل کو گند آلود کر دیتا ہے. تو وہ تمام بیماریاں ابھی جو میں نے ڈسکس کی ہیں, وہ دل جو ہے اس کا محور ہو جاتا ہے ان تمام بیماریوں کا. جب وہاں پہ شک آ جائے, ٹھیک ہے, گناہ کی لذت آ جائے, گناہ اچھا لگنا شروع ہو جائے, منافقت آ جائے, تو یہ اب دل کیا ہو چکا ہے؟ بیمار ہو چکا ہے. فی قلوبہم مرض. کیوں؟ اب وہاں پہ کیا کچھ آ چکا ہے؟ وہاں پہ کفر آ چکا ہے. کفر کیا ہے؟ کفر یہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیا. کفر ناشکری بھی ہے. ناشکری بہت آ جائے گی. ہاں, سبحان اللہ, سبحان اللہ. That's a good point, good point, good point. I need to remember that. تو ابھی میرے ذہن میں آ گئی بات. ایمان دل میں ہو تو کیا فائدے ہیں, اور اگر ایمان نہ ہو اور کفر ہو تو کیا نقصان ہے؟ سمجھیے گا. آج ایمان لفظ امن سے بنا ہے, اسلام سلامتی سے بنا ہے. میں اردو کی زبان بول رہا ہوں تاکہ ہمیں اردو والا کانسیپٹ بھی سمجھ آئے. ایمان امن سے, اسلام سلامتی سے. جس دل میں ایمان ہوگا, جس دل میں اسلام ہوگا, ضروری ہے کہ اس دل میں امن ہو, سلامتی ہو, اور اس کے ارد گرد بھی امن اور سلامتی ہو. وہ بندہ مشکلات کا حل ہوگا. وہ بندہ یا وہ خاتون, وہ مسلمان ارد گرد کے لوگوں کے لیے آسانی کا سبب ہوگا. وہ مسلمان ارد گرد کے لوگوں کے لیے سکون اور راحت کا سبب ہوگا. وہ مسلمان ارد گرد کے لوگوں کے لیے خوشی کا سبب ہوگا. اس بات کی علامت ہے, ایمان کی علامت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے, ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. جی ہیرا آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ سر اکثر ایسا ہوتا ہے نا, اگر کسی کو ہم سے کوئی فائدہ بھی نہ پہنچے اور نہ ہی نقصان پہنچے, تو کیا یہ مومن کی علامت ہے یا کسی اور کیٹیگری میں آ رہا ہے؟ نقصان تو نہیں نہ پہنچے گا, کم سے کم نقصان نہ پہنچے, نہ فائدہ ہو. اب میں یہاں پہ بیٹھ کے پاکستان کے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہوں؟ کسی کو بھی نہیں.
مثال کے طور پر کم سے کم میں ان کو نقصان تو نہیں پہنچا رہا نا. That's the point. اچھا, سلامتی اور ایمان, امن, سلامتی اور امن آپ کے ارد گرد موجود ہے. آپ گھر میں ہیں, آپ کے ارد گرد امن ہے. آپ کے بچے, آپ کی بیوی, آپ کا خاوند, آپ کی ماں, آپ کی ساس, آپ کا باپ, آپ کا سسر, آپ کے بہن بھائی, آپ کے رشتہ دار, سارے لوگ آپ کی وجہ سے خوش ہیں, مطمئن ہیں, پریشان نہیں ہیں. ایمان کی علامت ہے, سلامتی کی علامت ہے. That's a really serious subject I'm talking about. ہمیں کم سے کم ایک ہفتے سے زیادہ ہو چلا ہے ہم ایک مضمون پہ ریسرچ کریں, کام کریں. محبت, مسلمانوں کی محبت کہاں چلی گئی ہے؟ وہ خوشی, وہ راحت, وہ سکون ایک دوسرے کے لیے, وہ مسلمان کہاں ہیں؟ ایک دوسرے کا تحفظ, وہ مسلمان کہاں ہیں؟ یہاں پر ایک صحابی ہے, میدان جنگ ہے, شدید زخمی ہے, آواز دیتا ہے پانی. ایک صحابی جو پانی پلانے والا ہے بھاگ کے آتا ہے, پانی پلانے لگتا ہے تو ایک اور آواز آتی ہے پانی. وہ کہتا ہے مجھے چھوڑو, دوسرے کے پاس جاؤ. وہ بھاگتا ہے, دوسرے کے پاس جاتا ہے, اس کو پانی ابھی سرو کرنے لگتا ہے, آواز آتی ہے پانی. وہ کہتا ہے مجھے چھوڑو, آگے جاؤ. وہ پانی پینے لگتا ہے تو اس آواز آتی ہے بھائی تیسرا پانی. جب تک وہ چوتھے بندے کے پاس پہنچتا ہے وہ مر چکا ہوتا ہے, شہید ہو چکا ہے. وہ بھاگتا ہے تیسرے کی طرف, وہ بھی شہید ہو چکا ہے. وہ بھاگتا ہے دوسرے کی طرف, وہ بھی شہید ہو چکا ہے. وہ بھاگتا ہے پہلے کی طرف, وہ بھی شہید ہو چکا ہے. اور یہاں پر نفسی نفسی, مجھے مل جائے, مجھے مل جائے, مجھے مل جائے. ہاں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے ایک حدیث پڑھ کے سناتا ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مسلم شریف کی حدیث ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض فكونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه ماله وعرضه. Allah Akbar. That's a really powerful hadith. Abu Hurairah radiallahu ta'ala narrates that the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala said, avoid jealousy between yourself, do not outbid one another, do not harbor hatred against one another, do not bear enmity against one another. One of you should not enter into a transaction when other has already entered into it, and be fellow brothers and slaves of Allah. A Muslim is a Muslim's brother. He does not wrong desert or despite him. Piety is found here, like he was pointing to his heart. Despising his Muslim's brother is enough evil for any man to do. Every Muslim's blood, property, and honor are unlawful, is haram to be violated by another Muslim. واپس آ جائیں اپنی زبان میں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نریٹ کرتے ہیں, بیان کرتے ہیں, حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو, ولا تناجشوا, اور ایک دوسرے کو یعنی ایک نے قیمت طے کر دی ہے, پرائس دے دی ہے, تو دوسرا آگے کہیں میں اتنی پرائس دینا چاہتا ہوں, میں زیادہ پرائس دوں گا. بھائی وہ بھی تو آپ کا بھائی ہے. میں نے اس کی مثال یہاں پہ ایڈ کر دوں. یہاں پہ ایک دوست ہیں, ان کی حج عمرہ کی وہ ٹریول ایجنسی ہے. وہ 40 لوگوں کو یہاں سے, یعنی 6 مہینے کی پہلے کی بکنگ ہے حج کی, 6 مہینے پہلے کی ہوٹل کی بکنگ ہے, تو یہاں سے لے کے گئے. جب وہاں پہ پہنچے ہوٹل پہ, رسیدیں سب کچھ موجود ہیں. کہنے لگا میں نہیں آپ کو دوں گا. کیوں جی؟ آپ سے بہتر قیمت مجھے اور بندے نے دے دی, میں نے اس کو دے دیا. امیجن کہ حج کے دن ہے, حج کے دنوں میں, اور مسلمان کے ساتھ کر رہے ہیں. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ولا تباغضوا, آپس میں بغض نہ رکھو. الحمدللہ ہم پاکستانیوں میں سوال ہے کہ کسی قسم کا کسی کے بارے میں نفرت ہو, غصہ ہو, رنجش ہو, بغض ہو یا گرج ہو,
अल्हम्दुलिल्लाह, ना बहू को सास से, ना सास को बहू से, ना माँ को क्या बोलूं, भाई को भाई से, बच्चों को, एक लंबी लिस्ट है, वी नो एवरीथिंग, इट हर्ट्स। वला तदाबरू, एक दूसरे से मुंह ना फेरो, वो आ गया, मुंह फेर ली, हद हो गई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी है। वला तदाबरू, एक दूसरे से मुंह ना फेरो। इमेजिन, मैंने इसकी एक मिसाल दूंगा, ये कैसे कार्रवाई, कैसे शैतान डालता है, कैसे कार्रवाई डालता है। इमेजिन, मैं किसी को, कोई क्लास में आएगा यानी एक्सपेरिमेंट के लिए, कौन आएगा? जी सर। चलो ऐसे किया, अरसला, 2-3 लोग चाहिए था ताकि ये माहौल बन जाए। अनम्यूट कर लें 3-4 लोग। कौन कौन है? हीरा, ठीक है, आप अनम्यूट कर लें। ऐसे समझ लें, किश्वर आपा ने हमें इनवाइट किया है, मैं भी हूँ, अरसला भी है, चलो मैं नहीं, चलो हीरा है और अरसला वहां पे गए, ठीक है, लोग बैठे हूँ सारे। अब क्या हुआ कि जाहिर है मेहमान, जो मेजबान है वो मेहमानों की मेहमानों का ख्याल करने में मसरूफ है, कभी इस तरफ भागना है, कभी इस तरफ भागना है, कभी इसका ख्याल करना है, कभी इसका ख्याल करना है। हुआ क्या कि मैं और मेरी फैमिली के साथ, समझ लें, ठीक है, फैमिली अंदर गई है, अब ये इंतजार में है, पहले ही अंदर वो अना पाई जाती है, अब इंतजार हो रहा है कि हमारे लिए स्पेशल वेलकम हो, मिसाल के तौर पर, या कोई आके हमें आगे से रिसीव करे या आके सलाम कहे, स्पेशली जिसने इनवाइट किया है। अब ईश्वर आपा को पता ही नहीं कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्यों मसरूफ है, ठीक है, इतना बड़ा प्रोग्राम है। अब बेगम साहब वापस आए, मुंह बना हुआ, जी क्या मसला है जी? तो किसी ने मुझे मुंह ही नहीं लगाया। अच्छा, वापस चले गए, घर चले गए। अब ये थी बात, यहां तक हो सकता था, ये भी हो सकता है, अब ये अगर तकब्बर ना हो तो आगे जाके पूछा जा सकता था कि आपा जी हमारी हेल्प चाहिए, लगता है आप काफी मसरूफ हैं, हम आपकी हेल्प करते हैं। That's the kindest thing to do. That is the thing that we're supposed to do. यही हमें करना चाहिए था, लेकिन नहीं, अना है, बजाय इसके कि भाई मैं मेहमान हूं, इसका मतलब नहीं मैं खुदा तो नहीं हूं ना। अच्छा, आप चूंकि खुद भी नहीं पहल की, जाके पूछा भी नहीं, अगले की मजबूरी को एम्फेसाइज भी नहीं किया, सोचा भी नहीं। एक होता है बंदा एहसास करता है भाई अगला बंदा मसरूफ हो सकता है, सोचा भी नहीं, अब आके घर में नहीं जी, बुला के मुंह नहीं लगाया, अब हम भी नहीं बुलाएंगे। बात यहां पे थी, और आपा को शायद ख्याल भी ना हो कि क्या हो रहा है। अब पहले था कि महीने में 1 दफा आना जाना था, अब वो बंद हो चुके हैं, पता भी नहीं। महीने से जब 6 महीने बढ़े ना, अब वो बीज जो शैतान ने लगाया था ना, जिसने देखा आपको तो वेलकम ही नहीं कहा, देखो उनको तो बड़े खुश होके मिल रहे हैं, उनको तो बड़े खुश होके मिल रहे हैं, हमें नहीं मिले। अच्छा जी, अब ये वापस आ गए, वो बीज था जो शैतान ने बोया, अब वो बढ़ते बढ़ते पौधा, पौधे से दरख्त, साल 2 साल 3 साल, ना ये उनके घर, ना हम आपके घर में, ना आप हमारे घर में, दरवाजा बंद। एक दिन बैठे सही। बैठे आपने ख्याल किया कि भाई देखें मसला क्या है, इतनी देर होगी, राब्ते निकाल की, हाँ हाँ हमारी भी याद आनी थी भाई, मेरे तो ख्वाबो ख्याल में भी नहीं है, आई नेवर इवन प्लान टू डू दैट। अच्छा, अब ना तो कोई आपने जुल्म किया, ना ज्यादती की, माफी किस बात पे बने, ऊपर से ये इस बात की जो है ना उम्मीद है कि ऊपर से आप हमसे माफी मांगे भाई, कि मेरी मसरूफियत गई भाड़ में, मैं जितनी भी थकी थी, जितनी भी मेरी जिम्मेदारियां थी, गई सारी भाड़ में, भाई आप आपसे माफी मांग लेती हूँ, भाई आप राजी हो जाओ, हद हो गई, कोई इंसानियत है? तो ये इस तरीके से फिर नफरत के बीज बनते, दरख्त बनते हैं, जो कि हमने बहुत पाले हुए हमारे घर में। यकीन करें, अगर हम देख सके ना उन निगाहों से, जिन निगाहों से फरिश्ते हमारे गुनाह देखते हैं, यकीन करें हमें इतने दरख्त नजर आए कि हम ऐसे समझे कि हम अपने ही नफरत के बोए हुए दरख्तों के जंगल में फंसे हुए हैं। We can't get out. We बिल्कुल can't सही। get out. फिर फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वला यबीअ बादुकुम अला बैइ बाद, एक बंदे ने कारोबार तिजारत कर रहा है, या सौदा तय हो रहा है, अब मैं ऊपर से पहुंच गया हूं, उन्होंने सौदा तय किया जी 40 रुपए 50 रुपए, और मैं ऊपर से जाके बिड कर दूं, या मैं कह दूं नहीं ऐसे करें कि ये मुझे दे दें, ये भी नहीं कर सकते।
کیوں؟ امیجن کریں کہ یہ افیکٹ کیا پڑ رہا ہے، کس پہ افیکٹ پڑ رہا ہے، ایسا کرنے سے کس پہ افیکٹ پڑ رہا ہے. ایک ایسا شخص جس کو خواب و خیال بھی نہیں ہے اور بڑی اپنے ضرورت کے تحت وہ چیز خریدنا چاہ رہا ہے، اوپر سے میں گیا ہوں، میں نے اس بندے کا احساس بھی نہیں کیا خریدنے والے کا، اپنے لالچ کی بنا پر میں نے اوپر سے جو ہے نا وہ پرائس لگا دیے. I can't do that. ہوتا ہے نا، آپ جوتوں والی دکان میں جائیں، ایک ابھی آپ نے کوئی قیمت نہیں طے کی، وہ آ کے آپ کے ہاتھ سے پکڑ کے چیز کہیں گے بھائی دکھانا یہ کتنے کی، مجھے دے دیں. بھائی آپ دیکھ نہیں رہے کہ ہماری بات ہو رہی ہے، بٹ نہیں، سیلفشنس، کیئرلیسنس. اچھا جی، پھر فرمایا کونو عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. ایک تو یہ مانا ہے کونو عباد اللہ، وہ اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ، یا اللہ کے بندو، اللہ کے بندے بن کر آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. پھر فرمایا اخ المسلمی، سوری، ہاں جو مسلمان ہے اپنے مسلمان بھائی پر نہ ظلم کرتا ہے، نہ اس کو رسوا کرتا ہے، نہ اس کو حقیر جانتا ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ ہمیں کوئی ایسا شخص ملے گا یا ایسی خاتون ملے گی جو کمپیریزن کی بیمار نہ ہو. آئی ہوپ کہ اس کلاس میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کمپیریزن کا بیمار ہو. آئی بلیو، الحمدللہ، جو اپنے آپ کو کمپیریزن کی آگ میں جلاتا رہتا ہو 24 گھنٹے. سر یہ جو آپ نے کمپیریزن کی بات کی ہے، اور جس طرح ابھی تک سورہ فاتحہ سے لے کے ابھی تک آپ نے جو ہمیں بتایا، یہ اللہ پہ توکل کی کمی نہیں ہے، جو ہے اس پہ نہ شکری نہیں ہے کہ ہم ہر چیز میں کمپیریزن کرنا شروع کر دیں اور اپنے آپ کو عجیب قسم کی ٹینشن میں ڈال کے رکھیں. That's obvious thing. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، نہ اس پہ ظلم کرتا ہے. ہم تو ظلم نہیں کرتے، بالکل نہیں ظلم کرتے. اب ہمیں لگتا ہے ظلم کیا ہے کہ کسی کو پکڑ لیو، مار 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 اس کی حالت کر دو. ظلم یہ نہیں ہے. یہ چیز یہاں پہ رکھنی چاہیے، لیکن میں یہاں سے اٹھا کے جان بوجھ کے یہاں پہ رکھ دوں. جس کا حق ہے اس کو وہ حق نہ دوں، یہ ظلم ہے. جس کا جو حق ہے اس کو وہ حق نہ دوں، ظلم ہے. لیکن آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی سر، میں ذرا یہ حیران رہ گئی ہوں آپ کی یہ بات سن کے کہ آپ نے کہا آئی ہوپ. سر میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ ایک انسان جس کے دل میں اس طرح کے یہ کام ہو رہا ہوگا، وہ قرآن کی کلاس میں موجود بھی ہو سکتا ہے. وہ سوچ بھی نہیں سکتا. سر میں نہیں سمجھتی کہ کوئی قرآن، سر ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اس کا دل اتنا خراب ہو کہ وہ دوسروں سے حسد کر رہا ہے، کمپیریزن کر رہا ہے، اور وہ قرآن کی کلاسز لے رہا ہے. مجھے یہ پاسبلٹیز نظر کیوں نہیں آ رہی؟ میں نے تو اس لیے بات کی نا، دیر از اے سائیکولوجیکل ٹیکنیک میں نے یوز کی تھی کہ اگر کسی میں تھوڑا بہت شیطان یہ رول پلے کر رہا ہے نا، دے اسٹارٹ ہیٹنگ اٹ. ٹھیک ہے، جی تو یہ نہیں، ہوتا ہے. اور بہت سا یہ بھی ہوتا ہے عمر کہ بہت سے لوگ جو ہیں اپنے دین کو یا اپنی نالج کو اونچا اونچا دکھانے کے لیے، مطلب اپنے کو زیادہ قابل سمجھنے کے لیے بھی جا کے دین حاصل کرتے ہیں، تو بہت کچھ بری ہے، نیت بھی بہت کچھ ہوتی ہے. ہے. ہاں بہت کچھ ہوتا ہے. ہے نا؟ ہاں بہت کچھ ہوتا بری ہے. نیت ہوتی بھی ہے لوگوں کی کہ ہم یہاں سے سیکھ لیں تو ہم جا کے اپنا روب جھاڑیں گے، یہ کریں گے. تو بری نیت بھی ہوتی ہے، اچھی نیت بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے ان ساری ریا اور اس سے. ہاں رابعہ، آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی سر، آپ اس حدیث کا ریفرنس اور وہ شیئر کر دیں گے، حدیث شیئر کر دیں گے؟ لمبی حدیث ہے نا. ہماری کلاس کا اصول یہ ہے کہ میں حدیث پڑھ کے سناتا ہوں، ریفرنس اس لیے نہیں شیئر کرتا کہ آپ خود کریں. اٹ ہیلپس یو ٹو ریمبر دیٹ فار ایور. مجھے پھر اس کا شروع کا تو میرے پاس ہے کنیکشن، لا تحاسدوا ولا تناجشوا، ہاں جی، اب اس یہ کے اندر پھر سکپ ہو گئے. تو گوگل میں لکھیں گے نا یہی لفظ، اگر آپ کو اردو لکھنی آتی ہے، if you write it down you will find this hadith on the top in the Google. ٹھیک اوکے، میں آپ ٹھیک کو ٹھیک سجیسٹ کروں گا، ایک ویب سائٹ ہے sunnah.com، sunnah رائٹ SUNNAH.com. تو وہ ایک اچھی ویب سائٹ ہے. اوکے. نہیں تو آپ ایک موبائل کی اپلیکیشن ہے، اسے بولتے ہیں
سبحان اللہ، اسے بولتے ہیں जो جامع الکتب، 360 वाला, وہ بھی ٹھیک ہے، वो جامع 360 الکتب، वाले में भी है. ہاں اس میں تو پھر اردو بھی پڑھی جا سکتی ہے، میں تو عربک والوں کی ریفرنس دے رہا ہوں، انگلش اور عربک کا. जी. اچھا یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، میں حوالہ جی لیتا سر ہوں. مجھے ہاں ایپ بتا دیں، آپ کو اگر یاد آ گئی تو پھر بتا دیجیے گا. وہ 360 از اے گڈ ون. اچھا آگے حدیث اس میں عربی ہے، اور عربک اور اس انگلش، میں عربی ہے. اردو اور عربک اوکے دونوں. اوکے 360 میں، لیکن جو میں بتا رہا ہوں جامع الکتب التسعہ وہ ساری کی ساری عربک میں ہے، اس میں ٹرانسلیشن آپ اوکے. کو مل سکتی ہے. اچھا جی آگے ہے ولا یخذلہ، اس کو رسوا نہیں کرتا. ہوتا ہی نہیں ہے کہ ہم نے کبھی محفل میں کسی کا مذاق نہ اڑایا. ٹھیک ہے، کتنی فخر کی بات ہے، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں نا، ہم کسی کو رسوا نہیں کرتے، کسی کی بے عزتی نہیں کرتے ہیں، کسی کا مذاق نہیں اڑاتے ہیں. ٹھیک ہے، محفل میں دیکھو بڑا بڑا پھرتا ہے، بڑی بنی پھرتی ہے، دیکھو یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، لباس پہ، گفتگو پہ، لہجے پہ، چہرے پہ، سیائیوں پہ، کن کن چیزوں پہ ہم نہیں پوائنٹ آؤٹ کرتے تاکہ اگلا اپنے آپ کو ولا یحقرہ، اور نہ ہی اس کو حقیر جانتا ہے. الحمدللہ میرا نہیں خیال ہے کہ ایک خاتون جو ہے، ایک بندہ جو ہے اپنے گھر والوں سے اپنے سسرال کو بہتر جانتا ہوگا. ٹھیک ہے، یا ایک خاتون ہے جو اپنے گھر والوں سے اپنے سسرال کو بہتر جانتی ہوگی. تو دیٹس another thing. اللہ اکبر. التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ یہاں پر ہے، یہ دل کا معاملہ ہے. التقویٰ ہا ہونا، اور یہ ہم کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں. التقویٰ ہا ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا. یہ ظاہری لباس، ظاہری کرتے ٹوپیاں داڑیاں، یہ چیزیں تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ دل کا معاملہ ہے، اور تقویٰ رب کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ فرمایا، اور پھر فرمایا، سنیں یہ دوبارہ سنیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، کسی انسان کے لیے اس سے بڑھ کر گھٹیا حرکت ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر جانے، مسلمان بہن بھائی کو حقیر جانے. اخاہ المسلم، آج جو ہم نے عربک کی پڑھی تھی نا، کیا نام ہے، یہ جو سافٹ ویئر ہے نا، یہ والا، یہ جو میں استعمال کر رہا ہوں، یہ بھی بڑی اچھی چیز ہے، یہ والی آپ اس میں بھی بہت کچھ پڑھ سکتے ہیں. یہ ہے سافٹ ویئر، اسے بولتے ہیں قرآن و حدیث. قرآن و حدیث تو اس بڑی ونڈرفل تھنگ ایز ویل. اس میں عربک انگلش سارا کچھ ہے، بٹ اف یو ڈاؤن لوڈ یہ آپ کر سکتے ہیں ڈاؤن لوڈ. تو یہ آپ کی پوری لائبریری ہے، اس کے اندر تقریباً کوئی 15-20 تفسیریں، 15-20 ترجمے ہیں، 15-20 کوئی آپشنز ہیں اس کے اندر، انگلش لفظی ترجمہ سب کچھ. اچھا جی آگے ہے ہمارے پاس لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل المسلم علی المسلم، ہر مسلمان کی دوسرے مسلمان حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت. اس کا مطلب یہ ہوا حرام ہے ایک مسلمان کا مال دوسرے مسلمان پر. کب؟ جب میں اس کو جان بوجھ کر غلط طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کروں، حرام ہے. ظلم کر کے، رشوت کی شکل میں، سود کی شکل میں، دھوکے کی شکل میں، فراڈ کی شکل میں، آنکھوں میں مٹی ڈال کے، جس طریقے سے بھی میں وہ مال حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ حرام ہے. یہ تو ایک حدیث تھی. اب دوسری حدیث، یہ میرے لیے ہے یہ حدیث. ٹھیک ہے، تو یہ جو میں اپنے لیے استعمال کر رہا ہوں نا، اس لفظ پہ غور کیجیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، قال ایاکم والدن، بچو بدگمانی سے، گمان سے بچو، گمان سے بچو. اوکے، فإن الظن اکذب الحدیث، جو گمان ہے یہ سب سے جھوٹی حدیث ہے، جھوٹی بات ہے. گمان سب سے جھوٹی بات ہے. اور الحمدللہ بینگ اے مسلم، اور بینگ اے مسلم خاتون، اور بینگ پاکستانی مسلم خاتون، ہو ہی نہیں سکتا، یا مرد، ٹھیک ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم کسی کے خلاف گمان نہ کریں، کسی کے بارے میں نہ سوچیں. میں مثال دے دیتا ہوں. ایک دن میں رات کے وقت، اب اسی وقت امی سے بات ہوتی ہے، ابھی میسج آ بھی چکا ہے.
بات نہیں ہوئی. اگلے دن بات ہوئی تو امیر ہو رہی. ہاں جی پوچھا کیا ہوا جی, آپ نے فون نہیں اٹھایا. کیا ہوا جی؟ پتا ہے مجھے کیا کیسے وسوسے آ رہے تھے, کیا گمان آ رہے تھے, کیا آ رہے تھے, پتہ نہیں کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو گیا ہو, پتہ نہیں کوئی بیماری نہ ہو, کوئی مسئلہ نہ بن گیا ہو, کسی نے پکڑ نہ لیا ہو, کسی نے مار نہ دیا. آپ مومن ہیں, آپ اللہ پر ایمان رکھتی ہیں. کیا فائدہ ایمان کا اگر ہم اپنے آپ کو اتنا بھی مطمئن نہیں کر سکتے ایمان کی بنا پر. او اچھا, تو یہ آپ اس لیے کر رہی ہو. میں امی کی بات نہیں کر رہا, اب میں دوسری طرف جا رہا ہوں, دوسری انالوجی. یہ جو اس طریقے سے باتیں کر رہی نا, اس کا یا یہ جو باتیں اس طریقے سے کر رہے ہیں نا, کچھ ہے اس میں, دال میں کالا کالا ہے. ڈو یو ہیو رائٹ ٹو انویسٹیگیٹ؟ ابھی ہم آ رہے ہیں اس کی طرف. کیا کچھ ہم دماغ میں کھچڑی نہیں پکاتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ, جو گمان ہے سب سے جھوٹی بات ہے. وَلَا تَجَسَّسُوا, جاسوسی نہ کرو. پھنس گئے. موبائل چیک کرنا, میسج چیک کرنا, یہ کیا ہے وہ کیا ہے, کپڑے چیک کرنا, تلاشیاں لینا. بھئی کیا ہو رہا ہے؟ وَلَا تَجَسَّسُوا, چھوڑ دو. میں نے یہاں پہ ایک بات ہے جو یہاں سے میں نے آگے سیکھی ہے. وہ کیا ہے کہ آپ کسی کمپنی کے لیے اپلائی کریں, آپ کو جاب مل گئی, وہ آپ پہ شک نہیں کریں گے, آپ کو پورا موقع دیں گے اپنی اصلیت دکھانے کا. بھئی اگر میں نے بزنس کرنا ہے تو میں اگر ہر کسی پہ شک کروں گا تو میں ملازم کس کو رکھوں گا؟ اور اگر میں نے ملازم رکھ لیا, اس کو موقع دو, اس کی کرپشن چھپی نہیں رہے گی, نظر آ جائے گی. ہمارے گھر میں بہو بعد میں داخل ہوتی ہے, اگلے دن ہی ہم یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیسی ہو سکتی ہے. بہو ساس سے تالے لگا رہی ہے, ساس بہو سے تالے لگا رہی ہے, بہو کو ساس سے شک ہے, ساس کو بہو سے شک ہے. بھئی جینے دو ایک دوسرے کو, سکون سے رہو. بھئی کر لو اعتبار ایک دوسرے پہ, اتنا کر لو, اندھا اعتبار کر لو. لیٹ دم اسٹیل ایوری تھنگ. لے جائے, گھر اٹھا کے لے جائے گی, بہو ہے, لے جائے. 5 مرلے کا گھر ہے, وہ اٹھائے, رات کو بیٹھے گی, روزانہ رات کو بیٹھے گی, گھر کی باہر کی دیوار کو وہ کریدنا شروع کر دے گی, کر کر کے وہ 10 فٹ ڈیپ جائے گی. پھر وہ گھر کو نیچے سے کاٹے گی, پھر وہ سر پہ اٹھائے گی اور لے جائے گی, اور آپ کو جھاڑ کے وہاں پہ پھینک جائے گی. حد ہو گئی. لیو یور لائف, جینے دو اور سکون سے زندگی گزارو. حد ہو گئی. اچھا جی, اب ہے اللہ اکبر, کیا بولوں کیا بولوں. میری نا ایک لفظ پہ مجھے تھوڑی پریشانی آ رہی ہے, اس کے معنی پہ میں غلط معنی نہیں کرنا چاہتا. لیٹس سی, آسان. اللہ اکبر. اچھا جی, اللہ اکبر. ولا تجسسوا ولا تحسسوا, ایک دوسرے کے عیب نہ ڈھونڈو, عیب ڈھونڈنے کے پیچھے نہ پڑو. ایک ہوتا ہے جاسوسی کرنا, ٹھیک ہے, تحسسوا ایک دوسرے کے عیب ڈھونڈنا, اور الحمدللہ وہ بھی ہم مسلمان کام نہیں کرتے. سوال ہی نہیں پیدا تھا کہ ہم کسی عالم کو اگر سننا شروع کر دیں تو دیکھتے ہیں یہ کہاں پہ غلطی کرے تو ہم اس پہ کفر کا فتویٰ لگائیں. یہ شخص ہے, یہ خاتون ہے, یہ بات کر رہی ہے, اچھا تو یہ بڑی حاجن بنی پھرتی ہے. یہ مرد ہے, یہ بات کر رہا ہے, او اچھا بڑا نیک بنا پھرتا ہے. اچھا, یعنی تو لگاتے ہیں گناہ ڈھونڈنے میں کسی کے. آگے ہے ولا تناجشوا, کسی کا عیب خواب مت تولو. اس کے بعد
کسی کے بھاؤ پہ اوپر بھاؤ مت لگاؤ. ولا تحاسدوا، ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو. ولا تباغضوا، ایک دوسرے کے بارے میں بغض نہ رکھو. ولا تدابروا، ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو. کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. میں نا آخر میں ایک بات کروں گا. میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اس میں نا فلسطینی بچی کو 5-6 بندے ہیں جو تنگ کر رہے ہیں فوجی. ارد گرد میں 25-40 نوجوان ہوں گے، خواتین بھی ہوں گی ان میں. اگر وہ چاہتے کسی طریقے سے اس بچی کو چھڑا کے اس کے منہ کو کور کر کے کہتے کہ مکس ہو جائے گا لڑکیوں میں، لڑکیاں اس کو مکس کر لیتی، بھاگ جاتی. ممکن تھا. But they didn't do nothing. کیوں؟ آج اگر مثال کے طور پر ابھی یہ کلاس ہو رہی ہے، اگر کلاس نہ ہو، یہ فزیکل کلاس ہو، ہم سب لوگ بیٹھے ہوں، اور اگر باہر سے کوئی آگے چھاپا مارے اور کسی ایک خاتون کو، ایک بہن کو پکڑ لے اور پکڑ کے باہر لے جائے، ٹھیک ہے، ہم سب یہ سوچیں شروع کر وہ ہم تو اس کو بڑا اچھا سے سمجھتے تھے، بڑا نیک سمجھتے تھے. وہ بھائی تمہارا کوئی بھی ایکسپیرینس نہیں ہے اس کے ساتھ. آپ نے اس کے ساتھ 1 سال پڑھا ہے، 4 سال پڑھا ہے، 6 سال سے اکٹھے رہ رہے ہیں، 10 سال سے اکٹھے رہ رہے ہیں. یو کینٹ ایون ڈیفینڈ یور اون سسٹر، یو کینٹ ایون ڈیفینڈ یور اون نیبر. اپنے پڑوسی کا دفاع بھی نہیں کر سکتے. اتنی بے حسی ہے کہ ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے. الٹا ہم اس کے خلاف باتیں کریں. بھائی ہم تو اس کو بڑا، بھائی آپ کے پاس دلیل ابھی کیا آئی کہ اس نے کیا کیا ہے؟ انسانی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم 10 لوگ بیٹھے ہیں، 15 لوگ کلاس میں موجود ہیں، مثال کے طور پر باہر سے کوئی آیا، اس نے کہا کہ بھائی آ کے کسی کو پکڑنا چاہے، بھائی سب کھڑے ہو جائیں. بھائی کیوں؟ پہلے بتاؤ دلیل کیا ہے، ثبوت کیا ہے، کیس کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، دلائل دو. ہماری موجودگی میں آپ ایسا نہیں کر سکتے بغیر کسی وجہ کہ آپ ہم میں سے کسی کو اٹھا کے لے جائیں. ہم کوئی بھیڑ بکریاں جانور تھوڑے نا، کوئی آپ پر سے اوپر سے آ کے حملہ کرے اور چیر پھاڑ کے چلا جائے اور ہم خاموشی سے بیٹھے رہیں. تو یہی تو ہو رہا ہے نا آج کل. یہی تو بات ہمارے کر ایک رہا ہوں، مسلمان، وہی تو بات کر جی رہا ہوں. ایک مسلمان ملک میں، وہی تو پیلسٹین پہ ہو رہا ہے، اور پوری دنیا میں مسلمان کتنی تعداد میں. اگر یہ ٹوٹ پڑے تو کیا وہ اسرائیل والے بچیں گے؟ پوائنٹ جو سمجھنا نا وہ یہ ہے کہ ایک ہے بہت بڑا جھنڈ ہے، سب کی جڑیں کمزور ہیں، سب ہی کمزور ہیں. کیوں؟ اگر آج یا مثال کے طور پر میں نے تجربہ کیا ریسنٹلی، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ اٹ ہیئر. ایک کلاس کے اندر ہم نے تجربہ کیا، ہم 10-15 لوگ تھے. ایک دوست تھا ہمارا اپنا کلاس فیلو، لائک وی نو ہم ویری ویل. اس کا بچہ پیدا ہوتے ہی اسے کیا بولتے ہیں کہ وٹامن ڈیفیشنسی کا مریض تھا. معصوم بچہ، یہاں پہ اکڑا ہوا اس کے بازو، ٹانگ اٹکی ہوئی ہے، اس کو سور ہو رہی ہے باڈی اس کی، یعنی اتنی ویکنس ہے کہ اس کے پٹھے اکڑ رہے ہیں، بار بار اکڑ رہے ہیں، تکلیف میں شدید بچہ. ہم نے گروپ میں میسج کیا، میں نے کہا کہ پیسے اکٹھے کریں. بھائی وہ 50,000 روپے کا مقروض ہو چکا ہے. میں نے کہا میں پیسے اکٹھے کریں تمام دوست. سارے کے سارے ہائی پروفائل پیپل، 5,000 روپے اکٹھا ہوا، اور اس بندے کی ٹوٹل 20,000 روپے تنخواہ تھی. اور جس جگہ سے وہ تنخواہ لے رہا تھا انہوں نے تنخواہ بھی نہیں دی کیونکہ وہ مہینے سے جاب پہ نہیں جا سکا. دل کیا میں سب سے بولوں کہ آپ گھٹیا لوگ نکل جائیں یہاں سے، بند کر دیں کام. مجھے بھی ضرورت نہیں آپ سے بیٹھنے کی، نہ آپ کو قرآن پڑھنے کی ضرورت، نہ مجھے پڑھانے کی ضرورت، نہ آپ سیکھیں نہ میں سکھاؤں. بند کر دو یہ معاملہ. گھن آتی ہے ہماری حرکتیں ہیں جو، یقین کریں گھن آتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہی کچھ ہوتا ہے جب ہم جب میرا والٹ گم ہو تو میں چاہتا ہوں کہ ہر بندہ ایماندار ہو جائے. جب میرا بچہ گم ہو تو میں چاہتا ہوں کہ ہر بندہ چوکیدار بن جائے. جب مجھے نقصان ہو، میرا دکھ ہو، ٹھیک ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ہر بندہ ایماندار ہو جائے، ہر بندہ میرا گارڈین بن جائے.
میں کہاں پہ ہوتا ہوں جب مجھے موقع ملتا ہے. پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے. It hurts. بے حس ہو چکے ہیں, trust me. تو اب یہ ایک بیماری کا میں نے آپ کو اشارہ کیا ہے, ہمارے اندر پائی جاتی ہے, شدید طور پہ پائی جاتی ہے, وہ ہے نفرت, ایک دوسرے کے ساتھ غصہ کرنا. اور یقین کریں مسلمان کو مسلمان سے نفرت نہیں ہونی چاہیے. یہی تو میں نے پڑھی یہ ساری حدیثیں. تو اس مضمون کو ہم آگے لے کے چلیں گے, ناٹ ان دس سیشن. اس آیت کو ہم ختم کریں انشاءاللہ, کل کو ختم کر دیں گے, اگلی آیت پہ جائیں گے. لیکن یہ مضمون میں آپ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ نفرت دیکھنی ہے کن کن لوگوں سے ہے, کیوں ہے, اس کو ختم کرنا ہے. گھر میں محبت کا ماحول پیدا کریں. شیطان آگ سے بنا ہے, جہنم میں جائے گا. آگ جہاں پہ بھی ہو وہاں پہ راحت نہیں رہتی, سکون نہیں رہتا, وہاں پہ گرمی ہو جاتی ہے, گرمی کی وجہ سے پسینہ آتا ہے, بے چینگی آتی ہے. اگر ہمارے گھر میں بے چینگی ہے, لڑائی جھگڑے ہیں, نحوست ہے, سمجھ لیں شیطان کا ڈیرا ہے, شیطان کا ڈیرا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ محبت آ جائے, ایمان واپس آ جائے, آسان سا طریقہ ہے, اپنے گھر کو دیکھ لیں, وہاں پہ ایک دوسرے سے محبت ہے, ایک دوسرے کی حیا کی جاتی ہے, ایک دوسرے کا لحاظ کیا جاتا ہے, ایک دوسرے کی قدر کی جاتی ہے. سمپل از دیٹ. اللہ رب العزت ہمیں سنا کر صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی کوشچن لاسٹ میں, کوئی سوال کرنا چاہے آخری؟ جی کوئی سوال نہیں؟ سر اس سے ریلیٹڈ سوال تو نہیں ہے. ابھی جو آپ نے سافٹ ویئر بتایا ہے اس کو انسٹال کرنے کا طریقہ بتا سکتے ہیں؟ اس سمپل, مجھے بالکل انسٹرکشن کمپیوٹر بھی سے ہیں. کوئی وہ نہیں. ہاں اس پہ انسٹرکشنز بھی ہیں. اس کو قرآن القرآن والاحادیث کہا جاتا ہے. القرآن والاحادیث. اس کو عربی میں ٹائپ کرنا پڑے گا؟ اردو میں بھی لکھا جا سکتا ہے, میں اس کا لنک گروپ میں بھیج دیتا ہوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.